شمشیر کے مر جانے کے بعد ان کے جو بابا صاحب ہیں یعنی نواب صاحب بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں اپنے تمام جو میں نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، قتل کیے ہیں، اور تو میں ان کو پریس کے سامنے قبول کروں گا۔ تو یہ میڈیا کو بلواتے ہیں اور وکیل کے سامنے اپنے تمام گناہوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وکیل اور دارا جو ہے وہ پریس کو ان کے تمام گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اتنے میں کہتے ہیں ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے جو کہ دارا سنتا ہے اور باقی سب سنتے ہیں، اور دارا جو ہے وہ اپنے والد کے کمرے کی طرف بہت زور سے بھاگتا ہے اور ان کے تمام گارڈز بھی بھاگتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو نواب صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں، یعنی گولی سے مار لیتے ہیں، اور دارا اس ٹائم پہ بالکل اکیلا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا بھائی، اماں، والد سب مر چکے ہوتے ہیں۔ پھر مہک جو ہے وہ بھی شمشیر کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اور اتنے میں ان کی امی آ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مہک 2 مہینے ہو چکے ہیں شمشیر کو جانے مطلب گئے ہوئے، اور تم اپنا خیال رکھا کرو، تمہارے ساتھ ایک اور زندگی بھی ہے جس کو تمہیں خیال رکھنا ہے۔ پھر ان کے والد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہک شمشیر کی جو کزن ہے وہ تم سے ملنے آئی ہے، اور یہ دونوں مہک کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے آگے بڑھے گی۔ پھر جو ہے وہ ان کی جو کزن ہے مہک سے معافی مانگتی ہیں اپنے تمام گناہوں کی جو اس نے مہک کے ساتھ کی ہیں۔ مہک کہتی ہے کہ میرے کو اتنے غم بھی نہیں ہیں، مجھے تم نے جو تکلیفیں دی ہیں وہ مجھے یاد بھی نہیں ہیں، اور وہ معاف کر دی تھی۔ پھر یہ جو ہے چچی اور بھتیجی یعنی ندا اور ان کی ساس کے درمیان بھی تمام اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ان کی چچی جو ہے وہ احسن کو کہتی ہیں کہ تمہیں ندا کا خیال رکھنا ہے، اور ان دونوں کے درمیان، احسن اور ندا کے درمیان بھی تمام جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دونوں ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ وکیل جو ہے نواب صاحب کا، وہ مہک کو اور ان کے والد کو بلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کو 3 ایکڑ زمین اور اتنی شوگر میلز اور پلاٹس اور ان سب اور ادر کمپنی میں ان کو 50% کا حصہ ملا ہے، لیکن مہک جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں یہ چیریٹی میں دینا چاہوں گی، اور یہ کہہ کر واپس آ جاتی ہے گھر پہ۔ پھر 3 سال بعد جو ہے وہ ایک بہت زیادہ خوشخبری ہوتی ہے کہ شمشیر کا بیٹا جو ہوتا ہے اس کا نام شمشیر ہی رکھتے ہیں، اور وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، اور اس کی آج برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتی ہے، اور یہ لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ نانا شمشیر کو لے جاتے ہیں، اور پھر مہک جو ہے وہ شمشیر کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تم سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ تمہاری طرح نہ بنے، کیونکہ جو تم نے مجھے تکلیفیں دی ہیں وہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، لیکن میں اب تک ان تکلیفوں سے مطلب بھول نہیں سکی ہوں۔ تو اور یہ ہے اس کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے لحاظ سے شمشیر کو بھی زندہ ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کی بھی ہنسی خوشی ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے۔ تو چلیں، اللہ حافظ۔